بابو لالی کی اصلیت کے بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے۔ کچھ ایپیسوڈز پہلے میں نے ریویو کر کے یہ بات بتائی تھی کہ بابو جانے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ واپس آنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ ثبوت اکٹھے کرے گا، اس کے بعد واپس آئے گا، اور ویسا ہی اب دکھایا جا رہا ہے کہ بابو نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ ببر شاہ کی اصلیت سب کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ تو سٹوری کا ایک پارٹ ہے۔ آج ہم ریویو کریں گے جیون نگر کے ایپیسوڈ 21 پر۔ ایپیسوڈ 21 کے آغاز میں ہی بابو کو دکھایا جاتا ہے اور وہ جس ڈاکٹر نے ببر شاہ کا علاج کیا تھا اس ڈاکٹر کو اس نے باندھ کر رکھا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر وہ ٹارچر کر کے اصلیت پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویسے ڈاکٹر جو کیریکٹر بتایا گیا ہے یہ کافی مضبوط کیریکٹر نظر آ رہا تھا، جس طرح سے اس کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا اس کے باوجود یہ نہیں بولا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر سے اس کو ساری انفارمیشن مل جائے گی، لیکن ڈاکٹر سے بابو کو کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ ڈاکٹر کافی دیر تک چپ رہا اور اس کے بعد وہاں سے بابو کو بے وقوف بنا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی ایک قابل بحث بات ہے کہ بابو جو کہ اتنے عرصے سے گینگ کو چلا رہا ہے اور اتنا زیادہ ان معاملات کو سمجھتا ہے، تو اس نے ڈاکٹر کی ایک چھوٹی سی اداکاری پر اس کو کھول کیسے دیا اور ڈاکٹر اس کو دھکا دے کے وہاں سے بھاگنے میں اتنی آسانی سے کامیاب کیسے ہو گیا۔ بہرحال جی، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ خزانے کا فیصلہ ہوا اور حنیف کباڑیا کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے علاوہ اب جو اس کے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی جو کہ ببر شاہ نے ہی اس کو دی تھی وہاں پر کباڑ خانہ چلانے کے لیے، وہ زمین بھی راجہ پلستر نے اس سے چھین لی، جس کے بعد وہ ببر شاہ سے مدد مانگنے کے لیے گیا، لیکن وہاں پر ببر شاہ تو ہے ہی نہیں، لالی ہے اور لالی کو کنٹرول کرنے والا بلا موجود ہے، تو مدد بھی حنیف کباڑیا کو نہیں ملی۔ جس کے بعد وہ ڈس ہارٹ ہو کر دکھایا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہا ہے اور اس کی بیٹیاں اس کو حوصلہ دے رہی ہیں، لیکن اس کو حوصلہ اس چیز سے نہیں مل رہا ان کی باتوں سے، جس پر ایک مزیدار سین ہوتا ہے اور وہاں پر ایک ٹویسٹ پہ سے پردہ ہٹایا گیا ہے۔ حنیف کباڑیا کی بیٹی جاتی ہے کمرے میں اور وہاں سے کچھ لے کر آتی ہے اپنے ساتھ اور حنیف کباڑیا کو دکھاتی ہے، جی ہاں، وہ خزانے کا وہ حصہ ہوتا ہے اس کے پاس جو کہ کسی کو بھی اس سے پہلے نہیں تھا پتا اس کے بارے میں، اور وہ حساب کتاب میں بھی شامل نہیں تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا تیز طرح سی لڑکی دکھائی گئی ہے، تو اس نے وہ حصہ سب سے پہلے ہی کسی کو بھی دکھانے سے پہلے وہ خزانے کا حصہ الگ کر لیا تھا۔ کپڑا کھولنے سے پہلے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کنگن وغیرہ اس نے رکھ لیا ہوگا، لیکن جب اس نے کپڑا کھولا باقاعدہ اور جس میں وہ خزانے کا کچھ حصہ پڑا ہوا تھا تو وہ اچھا خاصا حصہ نظر آیا، کیونکہ وہ خزانہ صرف اس کی سونے کی قیمت نہیں ہے، وہ خزانہ قیمتی اس وجہ سے ہے کہ وہ قدیم ہے، اور قدیم ہونے کی وجہ سے ایک ایک چیز کی کروڑوں میں قیمت بتائی جاتی ہے۔ تو اب اس وقت جتنا خزانہ اس کپڑے کے اندر ہے وہ یقیناً کروڑوں روپے کا ہے، اور دوبارہ سے حنیف کباڑیا جو ہے وہ امیر ہو چکا ہے ایک بار پھر سے، جس کی خوشی اس کو بھی ہے اور اس کی بیٹیوں کو بھی انتہائی خوشی ہے۔ یقیناً ہر ایک دیکھنے والا اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہمدردی رکھتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے وقت میں کچھ بہتر ہو، لیکن وقت سے پہلے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایک زبردست اور اچھی چیز ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جناب جیون نگر میں بہت سی خرابیاں جاری ہیں، اس وقت باقی کچھ ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پہلے بلے نے لالی کے ذریعے یعنی کہ نقلی ببر شاہ کے ذریعے قتل عام شروع کروایا جیون نگر میں، اور اس کے بعد منشیات جو کہ اصلی ببر شاہ جیون نگر سے باہر بکواتا تھا وہ سب کی سب جیون نگر میں ہی بکوانا شروع کر دیا ہے۔ اب اس میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جیون نگر کے اکثر نوجوان جو ہیں اس منشیات کے عادی ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ خرابی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ سین اس طرح سے دکھایا گیا کہ جس طرح یہ منشیات بکنا شروع ہوئی اور ساتھ ہی جیون نگر کے نوجوان اس کے عادی بن گئے۔ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی اس طرح کی چیز کو پھیلنے میں یا اس طرح کی برائی کو پھیلنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے، تو سین میں وہ چیز دکھائی نہیں گئی، اور اگر واقعی میں کچھ وقت گزرا ہے تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے ایپیسوڈ میں یہ چیز ظاہر کرنی چاہیے تھی کہ اس چیز کو اتنا وقت ہو چکا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں کچھ ایسے سینز دکھائے گئے ہیں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن ہی گزرے ہیں ان سارے معاملات کو اور ان ساری باتوں کو، لیکن ایک طرف اس طرح کے سینز دکھائے گئے جیسے کہ یہ منشیات والا کہ جیسے عرصہ دراز اس سارے معاملات کو گزر چکا ہے، جیسے سالوں گزر چکے ہوں۔ تو یہاں پر مجھے سٹوری کے مطابق سکرین پلے اور سکرپٹ نظر نہیں آ رہا، تھوڑا سا یہاں پر یہ ساری چیزیں آپس میں کلیش کرتی ہیں۔ ایک سین دکھایا گیا ہے جس میں باقاعدہ بلا جیون نگر کی دکانوں سے جگہ ٹیکس لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جاتا ہے جناب فیضان کے تایا کی دکان پر اور اس سے بھی مہینے کا ٹیکس وصول کرتا ہے، جو کہ اللیگل بتایا گیا پورے طریقے سے، لیکن وہاں پر فیضان بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ سین مجھے تھوڑا سا عجیب لگا ہے، شاکنگ لگا ہے۔ یہ بنانے والے کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر سٹوری میں آپ انوالو ہو کے دیکھیں تو بڑا ایک ٹچی سا سین تھا جس میں کہ باقاعدہ وہ بھتیجا جو کہ اپنے تایا کی کافی عزت کرتا ہے وہ اپنے تایا کے پاس جاتا ہے اور اس سے جگہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ بے شک وہ خود نہیں تھا لیکن وہاں پر بلا موجود تھا۔ لیکن ایک چیز اور بھی دکھائی گئی ہے یہاں پر کہ فیضان
इस चीज पर एग्री नजर नहीं था आ रहा और बिल्ले से भी कुछ हद तक नाराज नजर आ रहा था इस चीज पर कि बिल्ले ने मेरे ताया से टैक्स क्यों वसूल किया है। तो हो सकता है कि ये चीज बिल्ले के खिलाफ इसकी बगावत की वजह भी आने वाले वक्त में बने। अच्छा जनाब, इसके बाद मैं एक इस एपिसोड में गलती की बात करना चाहूंगा। राजा पलस्तर बाकायदा तौर पर अब उस इलाके के लोगों से अंगूठे लगवाकर वहां की जमीनें और उनके घर हथियाना शुरू हो गया है, जो कि सीन बड़ा कमजोर तरीके से लिखा गया है और हकीकत से हटकर लिखा गया है। वो किस तरह? क्योंकि आज के दौर में किसी भी स्टाम्प पेपर पे या किसी भी पेपर पे अंगूठा साइन करवाकर कभी भी अपनी जगह या अपनी ज़मीन नहीं दी जा सकती। यहाँ के कानून में ही वो चीज़ शामिल नहीं है। अब अगर किसी को जगह या ज़मीन लिख कर देनी होगी या अपना मकान लिख कर देना होगा तो बाकायदा अदालत में जाना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ पर जाकर बयान देने पड़ेंगे, इकरारनामा देना पड़ेगा और उसके बाद बड़ा प्रोसेस है, जिसके बाद एक ज़मीन दूसरे शख्स के नाम या एक घर दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये हकायक से हट के एक सीन दिखाया गया है जो कि मेरे हिसाब से ब्लंडर था। बहरहाल जी, एपिसोड के एंड की बात कर लेते हैं। एपिसोड का एंड इस तरह से होता है कि बाबू क्योंकि कोशिश में लगा हुआ है और मैंने बताया था कि वो सबूत इकट्ठे कर रहा है, तो अब उसने सबूत इकट्ठे करने के लिए सीसीटीवी फुटेज उस अस्पताल की दरकार थी उसको और उसने वो निकलवाई। लेकिन जिन दिनों की फुटेज उसको चाहिए थी जिसमें ये सब वाकयात हुए हैं उसको वो फुटेज नहीं थी मिली, जिसके बाद उसने उसी एरिया में एक पास की दुकान की फुटेज मांगी है जो कि उसको दिखाया ये जा रहा है कि अगले एपिसोड में मिल जाएगी। और अब स्टोरी मुझे जिस जगह पर पहुंचती हुई नजर आ रही है उसमें बाबू बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है लाली की असलियत जानने के। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सिर्फ यहां पर लाली की असलियत सामने आएगी या कि यह भी पता चलेगा कि बब्बर शाह वाकई में जिंदा है या मर गया, क्योंकि काफी सारे लोगों का यह सवाल है कि बब्बर शाह जिंदा है और शायद वो वापस आएगा। लेकिन अगर मेरी राय पर जाएं आप तो मुझे यह लगता है कि बब्बर शाह अब वापस नहीं आने वाला, अब लाली ही होगा और बाबू ही होगा। जो मामलात होंगे इन्हीं के दरमियान होने वाले हैं। लेकिन जीवन नगर देखने वाले लोग क्या चाहते हैं? क्या बब्बर शाह वापस आए या कि लाली ही सारे मामलात को बब्बर शाह बन के दुरुस्त करना शुरू करे और जो वो गलत फैसले ले रहा है उनको ठीक करे वापस? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा जो भी इस हवाले से आप राय रखते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।